اے میرے محبوب، آپ کا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے یا ان کی پیشانیوں پہ سلوٹیں۔ قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ تم بھی قصے بیان کرو۔ بہت سے لوگ قصہ گو بن کے رہ گئے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحج کی ابتدا ایام میں ہوا کہ حضرت حسین کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی۔ وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حضرت حسین نے کی۔ سنو ذرا بات کو، آج مسئلہ انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا۔ وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی تھی، وہ معاویہ فوت ہو گیا۔ اور ذاکر اور واعظ اور ہمارے کم علم مولوی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق و فاروق و عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، کہ حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصہ میں حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ، 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے قبول کیا؟ ایک لفظ زبان سے نہیں کہا، اور حوالہ سنی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب کا، رجال کشی کا۔ کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی، 3 صدی ہجری، آج سے قبل 1200 سال پہلے کا مصنف، اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی نے، جو ایران کے شیعہ پریس نے چھپوائی۔ اس کا حوالہ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی، اس کے بعد حضرت معاویہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا۔ جب شرائط تسلیم ہوئی، حضرت حسن نے علی کے بیٹے نے خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی المرتضیٰ نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ کے حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت معاویہ کو بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے اور کہا کہ کائنات کے لوگوں سن لو کہ آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے۔ یہ حضرت حسن نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ۔ خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو بھی ساتھ لے کر آئے، اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد بن ابی عبادہ کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ کہا امیر معاویہ میرا امام ہے۔ پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اسم گرامی لے کر تم صدیق و فاروق و عثمان پر کیچڑ اچھاڑتے ہو، اسی حسین کی طرف دیکھا، کہا فبایع، حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانو۔ حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر اپنے کمانڈر چیف کو حکم دیا کہ اٹھو معاویہ کی بیعت کرو۔ فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھا، تیری کتاب کا حوالہ، تیری کتاب کا حوالہ، اور آج میں یہ بات کہوں گا، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں ہے میری بات ہے ان کی۔ جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست سن رہا ہے، اسے کعبے کی رب کی قسم دنیا کے کسی ذاکر سے جا کر پوچھو، اگر کوئی مائی کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کر دے، لاہور میں بیٹھ کر اپنی اس مسجد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تیری گولی ہوگی اور میرا سینہ ہوگا، اور اگر حوالہ سچا ہوا یا اپنی
کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ دے۔ ایک بات مان، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے۔ تیری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیس ابن سعد بن ابی عبیدہ حسین کی طرف دیکھا، یہ کیا کروں، اب معاویہ کھڑا ہے سامنے جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا، آج اس کے ہاتھ میں کیسے بیعت کروں۔ حسین کی طرف دیکھا، حسین نے پلٹ کر جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ، قم فبایع انہ امامی، اٹھ قیس میری طرف کیا دیکھ رہا ہے۔ اور جس کے ہاتھ پر حسن و حسین نے بیعت کی وہ پوری کائنات ارضی کا امام ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ قم فبایع، اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا اور تو اس کا انکار کرے، یہ تیری کیسی جرت ہے، ان کے خلاف بات کیسے کرتا ہے؟ یا سیدھی طرح بات یہ کہہ کہ تجھے اس بات کا علم ہے جس بات کا علم تیرے اماموں کو نہیں، اور یا تو یہ کہہ کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام معاذ اللہ حق پر نہیں، پھر وہ عقیدہ عصمت کا باقی نہیں رہتا۔ اور تیرا عقیدہ کیا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور ہے بھی ایک نہیں دو امام۔ کتنے؟ دو امام، ایک حسن اور دوسرے حسین، دونوں نے بیعت کی تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ سن 60 ہجری تک۔ اور باتیں بتلاؤں تو پھر آج سن لو کہ تعلق کا عالم یہ تھا کہ آج باتیں کیا کرتے ہیں کہ مروان کی، عبد الملک کی، حضرت امیر معاویہ کی، جاؤ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، 20 سال حضرت معاویہ نے حکومت کی، حکمران اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین رہے۔ حسین بھی ان کی رعایا اور حسن بھی ان کی رعایا بس رعایا۔ جا اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ، تیرا مرزا عباس قمی منتہی المقال میں لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی جلال العیون میں لکھتا ہے کہ جب تک حضرت امیر معاویہ زندہ رہے، نماز امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑھتے رہے۔ حسن بھی حسین بھی نمازیں کن کے پیچھے پڑھتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے۔ آج باتیں کرتے ہیں کہ مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا۔ اگر امیر معاویہ ایسے ہوتے تو حسن و حسین امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ اس کو جائز ہی نہ سمجھتے، ان کے خلاف جہاد کرتے، خروج کرتے، باہر نکلتے، تلوار بے نیام کرتے۔ 20 سال کے طویل عرصہ میں ایک دفعہ، 20 سال کے طویل عرصہ میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت نہیں دی۔